بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پیغام شوہر کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر اس کا دل نہ جلایا کریں۔ ایک پیغام بیوی کے لیے جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے خون پسینہ ایک کرتا ہے اور ذہنی تکلیف اٹھاتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر اسے ذہنی اذیت نہ دیں۔ سسرال کا ماحول، کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اس سے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، مگر جب اپنے لیے آواز اٹھاتی ہے تو پوری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے۔ اگر وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی خیانت و ضیاع نہ کرے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مرد کو جنم دینا امید ہے اور عورت کا جنم دینا مایوسی ہے، حالانکہ ہر مرد کا خواب عورت ہے اور ہر عورت کی مایوسی مرد ہے۔ وفا کا تعلق عورت یا مرد سے نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے ہوتا ہے۔ جس کی جتنی ہوتی ہے وہ اتنی کرتا ہے۔ بہت بے باک آنکھوں میں تعلق ٹک نہیں پاتا، محبت میں کشش رکھنے کو شرمانا ضروری ہے۔ اپنا وہ ہے جس کے ساتھ باتیں کھل کر کی جائے، نہ کہ سنبھل کر۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے غلام نہیں بلکہ سچے ہمدرد اور ساتھی بنیں گے۔ سامنے تم ہو اور وقت ٹھہر جائے۔ محبت میں گجرے بھی پہنائے جا سکتے ہیں، سونے کی چوڑیاں ضروری نہیں۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، بات ساری اہمیت کی ہوتی ہے۔ جو مخلص ہوگا وہ سینسٹیو تو ہوگا، کیونکہ خالص چیزیں ہمیشہ ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے اور ہمیشہ نازک ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے مخلص لوگوں اور خاص چیزوں کی قدر کرو، کیونکہ اول تو ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوتی، اور ہو بھی تو قدر تب معلوم ہوتی جب یہ چین جاتی ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی خواہش نہیں جاگتی۔ اگر یہ خواہش کسی خاص مرد کے لیے جاگ جائے تو وہ عورت اپنے اوپر کسی اور مرد کا سایہ تک برداشت نہیں کرتی، پھر بس وہی مرد اس کے دل و دماغ اور وجود پر حکمرانی کرتا ہے۔ مجھے الہامی محبت چاہیے، اگر میں اداس ہوں تو دل اس کا بھی نہ لگے۔ ماں باپ سے ملتی ہے شوہر کی اجازت لے کر، بیٹی بیاہ دی جائے تو حقدار بدل جاتے ہیں۔ ہم لڑکیوں کو ایسے ہی بڑا کیا جاتا ہے، ہمیں اپنے گھر کے مردوں کے موڈ کے مطابق اپنا موڈ درست کرنے کی پریکٹس بچپن سے ہو جاتی ہے۔ ہم لڑکیاں ساری عمر اداکاری کرتی ہیں۔ محبت میں آپ یہ خواہش نہ رکھیں کہ وہ صرف میرا ہو جائے، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں، مگر آپ صرف اس کی ہو جائے، اس پر آپ کا پورا اختیار ہے۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی نفاست اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہلوؤں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ ماں کو بیاہی ہوئی بیٹی کے لیے وہ تمام آزادی چاہیے جو وہ بہو کو دینے سے انکاری ہے۔ اور لڑکوں کا کیا ہے، ہزاروں لڑکیوں کی زندگی برباد کر کے پھر حجاب زادی سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کچھ اور بھی ہے، راز حد و حال سے پرے۔ عورت کو اس کے جسم سے آگے بھی دیکھے۔ یہ جو شہزادیاں لینے آتے ہیں نا، یہ کیسے سمجھے گے بادشاہ کا تک؟ عورت کو کسی بھی وقت کسی بھی بات پر روٹ جانے کی آزادی ہوتی ہے۔ مرد کی دوستی مرد سے جچتی ہے، عورت کے ساتھ مرد صرف نکاح میں اچھا لگتا ہے۔ بیٹیوں کی شادی بے شک ان کی پسند سے نہ کرے، لیکن بیٹی کی شادی کرتے ہوئے ان سے صرف ایک بار پوچھ لیں تاکہ ان کو مان کا احساس ہو، بوجھ ہونے کا نہیں۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ہی تیڑی پسلی سے بنایا۔ جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے اور اسی کے نکاح میں جاتی ہے،
کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہو جاتی ہے۔ عورت سے بحث ہرگز نہ کرے، خاص کر جب وہ جذباتی ہو، دکھی ہو، خوش ہو، غصے میں ہو، بھوکی ہو یا پھر سانس لے رہی ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ آپ کے یہ ہاتھ اور ٹوٹی عورت اگر آپ کے لیے دوبارہ دل کا دروازہ کھول دے تو یقین مانیے اس سے بہادر شخص اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ مخلص عورت توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، خود اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے۔ جو محبت میں مخلص ہے وہ کبھی بور نہیں ہوتے، خواہ ان کے درمیان خاموشی ہی کیوں نہ ہو۔ مرد عورت کو اپنی بیروئی بھی توجہ سے جب کھو دیتا ہے تو پھر کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کے علاوہ اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی؟ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف پہ اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، اس الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اس لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جہاں پیار ہو وہاں انتظار کی عادت ہو جاتی ہے۔ یا اللہ کسی کا نصیب تو بدل دے، مجھے اس کی ایسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ مولا کن فرما کر میری کہانی مکمل کر دے، بہتر ہے میرے حق میں ہو وہ اسے میرا ہم سفر کر دے۔ نماز عشق ہو پھر دوائی نکاح ہو، سجدہ شکر ہو اور پھر ذکر وفا ہو، ان کو ملتے ہیں نیک ہم سفر، ان کی تو زندگی ہی جنت بن جاتی ہے۔ تو وفا کی راہ میں کبھی ساتھ تو چل، بکھر جاؤں گا تیری راہ میں پھولوں کی طرح۔ کنیز ہو یا کوئی شہزادی، جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگی تو سمجھ جائیے وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھداری کی نشانی ہے۔ یہی تھے ہمارے آج کے کچھ افعال جو میں نے آپ لوگ کو سنائے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی افعال پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔